بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ معاشرہ انسان کو اس قدر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اتنی عقل بھی استعمال نہیں کرتا جتنی اس کے پاس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مصیبت میں گھر کے اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں کہ ان کی بے وقوفی کی داستان بن جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنی آپ بیتی اپنی کہانی خود آپ کو سنائے گی۔ میرا نام مہر النساء ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بہن تھی اور ہمارے خاندان میں شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوتی تھی۔ جس کے ساتھ شادی ہوتی وہ یا تو ہمارا کزن ہوتا اور یا پھر دور پار کا کوئی رشتہ دار، لیکن باہر سے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور اسی طرح آپس میں کچھ لوگوں نے محبت کی شادی بھی کی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ ہماری شادی محبت کی نہیں تھی۔ میرے لیے میرے جس کزن کو چنا گیا تھا وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ میری پھپھو بہت ہی زیادہ عجیب عورت تھی، بہت غصہ کرتی تھی، بہت ہی ٹو لینے والی عورت تھی۔ ان کو سارے خاندان کی خبر ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں تو کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ان کے گھر میں میری 3 کزن اور تھیں، کیونکہ ان کے 4 بیٹے تھے اور کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میری امی کا کہنا تھا کہ بیٹی کی شادی اس گھر میں کرنی چاہیے جن کی اپنی بیٹیاں ہوں، تاکہ ان کو بیٹیوں کے غم کا احساس ہو۔ لیکن یہاں پہ سب کچھ الٹا تھا۔ لیکن ہمارے خاندان کا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ہمارے خاندان کا مسئلہ تو کوئی اور تھا، اور وہ مسئلہ تھا بے اولادی کا۔ ہمارے خاندان میں اتنے سارے لوگ تھے، اتنی ساری لڑکیاں اور لڑکے جن کی آپس میں شادیاں ہو گئی تھیں، لیکن آدھے سے زیادہ جوڑوں کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ شاید یہ کزن میرج کی وجہ سے ہو رہا تھا، لیکن ہمارا خاندان ان باتوں کو مانتا نہیں تھا۔ صرف 2 سے 3 گھر ایسے تھے جن کے گھر میں اولاد ہوئی، اس میں سے بھی بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ صرف ایک عورت تھی جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نارمل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا بہت مہنگا علاج ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اتنا مہنگا علاج کرانے کی کسی کی بھی حیثیت نہیں تھی۔ ایک ہی بیٹا ابھی تک ایک کزن نے پیدا کیا اور وہ بھی نارمل نہیں تھا۔ یہ بات دل جلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور بے اولادی کے مسئلے بنتے ہیں۔ اور آج کل لڑکیوں کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ چاہے وہ زیادہ نہ کھائیں پھر بھی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بھی ایسی ہی تھیں، شکل و صورت کی اچھی نہیں تھی۔ لڑکے قدرے خوبصورت تھے، لیکن لڑکوں کی مجبوری تھی کہ ان کے خاندان میں شادی کرنی ہوتی تھی۔ لیکن اس معاملے میں میرے نمبر زیادہ بن رہے تھے کیونکہ میرا وزن بالکل بھی زیادہ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جو ٹھیک ٹھاک کھاتے تھے لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا تھا۔ ساری کزن مجھ پر رشک کرتی تھی اور میرے چانس بھی اس معاملے میں زیادہ تھے کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اس طرح کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ شادی بھی اسی طرح سے ہوتی تھی کہ سارے خاندان والے ایک کام اپنے ذمے لے لیتے تھے اور شادی ہو جاتی تھی، کیونکہ خاندان والوں کو ایک دوسرے کی حیثیت کا پتہ تھا۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک بات اس خاندان کی اچھی تھی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اور کوئی کسی کو تانے نہیں دیتا تھا۔ عورتوں کی بات الگ ہے۔ عورتوں کا تو یہ پسندیدہ کام ہوتا ہے، لیکن مردوں کا آپس میں بھائی چارہ قابل مثال تھا۔ میری شادی جس کزن سے ہوئی اس کا نام مستقیم تھا۔ وہ بھی ایک اچھا نوجوان تھا اور میری اس کے ساتھ جوڑی کو بھی سب نے پسند کیا۔ ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنی پھوپھو کے گھر میں بہو بن کر آ گئی تھی۔ سوچا تھا کہ پھوپھو کا گھر ہے تو اتنی سہولت ہوگی کہ کم سے کم زندگی میں کوئی زیادہ مسائل نہیں بنیں گے، لیکن پھوپھو نے تو مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھر تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری آخری منزل تھی، اس کے آگے میرے سامنے کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ مجھے اسی میں گزارا کرنا تھا اور میں نے کر بھی لیا۔ انہی دنوں ہمارے کزن نے کسی باہر کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ کوئی اس کی شادی میں نہیں گیا تھا۔ ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی سب نے قطع تعلق کر لیا تھا اور باتیں بھی سنائی گئی تھی، اور اس لڑکی کے لیے بھی ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ شادی کی پہلی رات اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، کیونکہ اس لڑکے نے اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ وہ بھی اس حق میں نہیں تھے۔ دراصل وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا تو بس اس نے اپنی من مانی ہی کرنی تھی، لیکن لڑکی اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے اس بات کا بہت غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ کس قسم کے جاہل لوگ ہیں،
ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ساری لڑکیاں آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھیں، اسی لیے ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ چلو اچھی بات ہے، نہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی بےعزتی ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے کہ آپ کنواری ہیں یا نہیں، وہ بھی اپنے شوہر اور سسرال کے ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی رہنا ہے۔ پھر آپ ان سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ وہ آپ سے نظریں کیسے ملائیں گی؟ خیر یہ معاملہ بھی ایک طرف ہو گیا۔ میری شادی کو دوسرا مہینہ تھا، میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی خوشخبری ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو عورت کو خود ہی پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے، جب ہوگا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ انہوں نے لمبی آہ بھری، کہا کہ پتہ نہیں کب ہوگا۔ ان دنوں ایک کزن نے اچانک سے خوشخبری سنائی جس کے ہاں 6 سال سے اولاد نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش ہوئے، میں بھی اسے مبارکباد دینے گئی۔ سب اس سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے، کوئی علاج کروایا ہے، کیونکہ سب لوگ ہی اپنا علاج کرواتے رہتے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، قدرتی طور پر ہوا ہے، ہم نے کوئی علاج نہیں کروایا، لیکن 6 سال ہو گئے تھے اس لیے کرم ہو گیا۔ سب کا کہنا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، لیکن یہ بتانا نہیں چاہتی ہے۔ اب اللہ خیر کرے۔ میری اس کزن کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ سب واپس چلے گئے مگر میں وہیں رک گئی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ شام کو مجھے لے جائے گا، اس کے آنے میں 2-3 گھنٹے تھے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مبارک سے زیادہ تو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تم نے کہاں سے علاج کروایا ہے، تم خوش رہو، اور اگر تم نے کوئی علاج کروایا تو بتا دیتی سب کو، ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار دیکھو تم سے کیا چھپانا، تم میری بہت اچھی دوست ہو اور تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں بتا رہی، لیکن ہم نے کہیں سے علاج کروایا ہے، ایک بہت ہی مشہور بابا ہے، اس کی پھکی کھلائی ہے میں نے اپنے شوہر کو۔ یہ بات بھی اس خاندان کی عورتیں جانتی تھی کہ اس خاندان کے مردوں میں ہی مسئلے مسائل تھے، زیادہ تر کیسز ایسے ہی تھے۔ یہ باتیں عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے تو کرتی تھی، لیکن اپنے مردوں کے راز کسی بڑے کے سامنے یا کسی باہر والے کے سامنے نہیں کرتی تھی، کیونکہ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا راز رکھے۔ لیکن مسئلہ تو یہاں پر یہ بھی تھا نا، باتیں تو عورتوں کو ہی سننی پڑتی تھی، کیونکہ مرد کے بارے میں تو سب یہی سوچتے ہیں کہ مرد کبھی برا نہیں ہوتا، مرد تو مرد ہوتا ہے، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسائل تو سارے عورتوں میں ہوتے ہیں۔ میری اس کزن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، یہ خود بالکل ٹھیک تھی، اس کے شوہر میں مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو پھکی کھلائی اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ 6 سال میں نے کس طرح گزارے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر مجھے سارے کا سارا جہاں بھی مل جائے تو پھر بھی میں خوش قسمت نہیں بن سکتی، کیونکہ میری اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، میں نے کسی کے مشورے بھی نہیں سننے، میں نے کسی کی باتوں میں بھی نہیں آنا، صرف اپنا خیال کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مگر تم یہ بات باقیوں کو کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ اس کا کہنا تھا کہ نہیں بتا سکتی، مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ تم پتہ بتا دو، وہ خود ہی ان کے پاس چلی جائیں گی، اگر انہوں نے جانا ہوگا، نہیں جانا ہوگا تو نہیں جائیں گی، جیسے تم اپنے شوہر کا راز رکھ کر بیٹھی ہو وہ بھی رکھ لے گی، لیکن ان کا بھی تو فائدہ ہو جائے گا۔ میری کزن کا کہنا تھا کہ میں نہیں بتا سکتی یار، بس میں نہیں بتا سکتی، تمہیں بھی نہیں بتا سکتی، تم مجھ سے بار بار سوال مت کرو، میں تم سے جھوٹ بولوں گی اور مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور دوری بات کر کے چھوڑ دینا کافی عجیب ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد تو عورت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ بات کی جائے اور اسے راز بھی بالکل نہیں رکھے جاتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا، میں بھی روایتی عورت بنتی جا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی کزن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر وہ کہیں سے علاج کروا رہی ہے تو اس کے بارے میں بتا کیوں نہیں رہی ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک چیز اس نے بازار سے لی لیکن وہ یہ نہیں بتا رہی کہ کس دکان سے لی، جبکہ اگر وہ چیز بازار میں مل رہی ہے تو پھر اس کا پردہ کیسا۔ خیر میں شام کو اپنے گھر واپس آ گئی، میرے گھر میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، یہ خاندان بھی وہی تھا، کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا تھا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ جب 6 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو اب کیسے ہو گئی۔ لیکن اس کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس خاندان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہاں 15 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور ابھی بھی نہیں تھی۔ میرا تو 3را مہینہ تھا اور میری ساس نے میرے لیے 3رے مہینے کو 3 سال بنا دیا تھا۔ اس کا بھی کہنا تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، تم بھی تو اسی خاندان کی ہو، بس یہی ہونے والا ہے۔
میرا بیٹا بھی بیچارہ بدقسمت ہے، جب 3 مہینے گزر گئے تو دیکھنا ایک دن 3 سال گزر جائیں گے اور پھر 15 سال گزر جائیں گے، اور اس بد نصیب اسلم کی طرح میرا بیٹا بھی اپنی اولاد کی شکل دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمارا ایک کزن بیچارہ اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی کی اولاد 15 سال تک نہیں ہوئی اور سب اس کو کہتے رہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، پر اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کی بیوی نے بھی اس کو قسم دی کہ تم نے شادی نہیں کرنی، اور پھر ایک دن ایک حادثے میں وہ چل بسا اور اپنی اولاد دیکھے بنا ہی اس دنیا سے نکل گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، میری ساس کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو علاج شروع کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اس لیے تو ہم جا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو پھر جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ شکر ہے اس معاملے میں میرے شوہر نے آناکانی نہیں کی، لیکن ابھی رپورٹ آنے میں کافی وقت تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے، تم یہیں بیٹھو، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مسئلہ مجھ میں نہیں، میرے شوہر میں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ بات میرے شوہر کو مت بتائیے گا، کیونکہ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی، میں اپنے شوہر کو کمتر محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، چوری چوری مجھے علاج کروانے لے آیا، ٹیسٹ بھی کروائے، اور کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں، جبکہ اس خاندان کے مردوں میں تو انا ہی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، پھر میں کیوں اس کو نیچا دکھاتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگے، اور آپ کے شوہر کو علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ علاج کروانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ علاج نہ کروائیں، نہیں تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ میں اپنی اسی کزن کے پاس چلی گئی اور میں نے اسے سارا کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا اب تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، باقیوں کو تم بے شک مت بتاؤ، پر میرے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تمہیں دوستی نبھانی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی بتا نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاتی ہو، نہیں تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی۔ میری کزن نے کہا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں اسے کہہ دیا کہ تمہیں تمہارے ہونے والے بچے کی قسم ہے کہ تم مجھے بتا دو۔ اس بات پر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے قسم دے کر اچھا نہیں کیا، مجھے پتہ چل گیا تھا۔ میں بھی ان پیر بابا کے پاس چلی گئی اور ان کو جا کر سب کچھ بتایا۔ انہوں نے مجھے پہلے غور سے دیکھا اور اس کے بعد مجھ سے زیادہ بات نہیں پوچھی۔ انہوں نے مجھے ایک پھکی کا ڈبہ دیا، کہا کہ اپنے شوہر کو روز کھلا دینا، چاہے تو پانی میں ملا کر، چاہے تو دودھ میں، اور یا پھر چائے میں۔ اس کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اسے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا کوئی بھی ذائقہ نہیں ہے، لیکن روز دن میں تم نے اسے یہ 2 دفعہ ضرور کھلانا ہے، اور 1 مہینے میں ہی تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کو چوری چوری وہ پھکی پلانا شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ میری نیت صاف ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں تو اپنے شوہر کا علاج کر رہی تھی، وہ بھی اس کی عزت نفس کو خراب کیے بنا، اس لیے مجھے افسوس نہیں تھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے یا نہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میرے شوہر کی طبیعت تھوڑی بہت خراب رہتی تھی، وہ مجھ سے دور رہتا تھا۔ میں نے جا کر یہ بات پیر صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے شوہر میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج ہو رہا ہے اور دوائی اپنا اثر کر رہی ہے۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ پھکی دینا جاری رکھو۔ اس بات کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر اندر سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اور پھر کچھ ایسا بتایا کہ جو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ 1 مہینہ دوائی کھلانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی امید نہیں تھی، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ ہم دوبارہ سے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے جو میاں بیوی کے مسائل کا ماہر تھا۔ اس نے میرے شوہر کو چیک کیا اور وہاں پر اس نے ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرا شوہر اب کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ بات سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے، اور میرے شوہر کو تو جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جہاں سے مرضی علاج کروائیں، جس مرضی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے تو بے شک کروائیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ جو مجھے چیک کیا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات میرے شوہر کے لیے بہت ہی صدمے والی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔
ساری رات اس نے مجھ سے بات نہیں کی، لیکن وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح اس نے مجھے کہا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں اولاد کا سکھ نہیں دے سکتا۔ تو میں نے کہا کہ میں کیوں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی؟ دنیا میں کتنے ایسے مرد ہیں جن کو عورتیں اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی، تو کیا وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ میں نے خاندان میں سے لوگوں کی مثالیں دی۔ میرے شوہر کو تھوڑی تسلی ہوئی تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ 2 مہینے پہلے تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے شوہر میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے جو علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اب ڈاکٹر نے ایسی بات کیسے کر دی تھی؟ میں نے رپورٹ لی اور اسی ڈاکٹر کو دکھائی تو اس نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق تو آپ کا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو علاج کروایا ہی نہیں، میں نے جھوٹ بول دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپ کو علاج کروا لینا چاہیے تھا، شاید ان کا مسئلہ بڑھ گیا۔ میں پیر بابا کے پاس جانا چاہتی تھی کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا ان کی پھکی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن پہلے میں اپنی کزن کے گھر چلی گئی اور میں نے اسے جا کر یہ ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے میری ہونے والی اولاد کی قسم دے دی تھی، تمہیں ایک دفعہ بھی عقل نہیں آئی کہ اگر میرے ساتھ کوئی اچھا علاج ہوتا تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاتی، تمہیں کیا خاندان کی ساری عورتوں کو بتاتی تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن تم نے ایک ماں کو اس کی اولاد کی قسم دے دی، وہ بھی اس اولاد کی جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئی اور جس کے لیے وہ بے صبری سے 6 سال تک انتظار کرتی آ رہی تھی۔ ایسی اولاد کی جان کی قسم دے کر تم نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں نے تمہیں بتا دی، لیکن مجھے پتا تھا کہ تمہارا انجام یہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے میرا یہی انجام ہوگا؟ تب میری اس کزن نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، بلکہ میرے سر سے آسمان بھی اڑ گیا تھا، اور مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس پوری دنیا میں اکیلی ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا تھا؟ یہ میں نے کیسے کر دیا؟ اب میں سب کچھ ٹھیک کیسے کر سکتی تھی؟ کیا میری غلطی کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے چکر آنے لگا۔ کزن نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، مجھے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ہوش و حواس میں تو آ گئی، پر میں اس کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ تمہارا بھائی، یعنی اس کا شوہر جس کو وہ میرا بھائی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، بہت ہی ظالم انسان تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس نے مجھ پر بہت بوجھ ڈالا، بہت دباؤ ڈالا۔ اس کی ماں نے بھی مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے دھوکے سے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مسئلہ اس کے اندر ہے، اور پھر کسی کے کہنے پر میں اس پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد تو میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر ہی نہیں کرو، بس یہی پھکی شوہر کو کھلا دیا کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا، اور 1 مہینے کے بعد مجھے بھی تمہاری طرح یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر پوری طرح سے نامرد ہو چکا ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ بالکل ایسے بیٹھ گیا جیسے سرف کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا، اور اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے اولاد پیدا نہیں کی تو ساری جائیداد دوسرے بھائی کو مل جائے گی، تم لوگوں کو اپنا حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو مجھے وارث نہ دے سکا میں اسے جائیداد نہیں دوں گی۔ یہ صرف ہمارے گھر کی بات تھی، خاندان میں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میرے شوہر اس نے کہا کہ کسی بھی طرح بچہ پیدا کرنا ہوگا، لیکن ہم جہاں بھی جاتے تھے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ اس کا نظام خراب ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ میں نے تمہاری طرح اسے چوری چوری یہ دوائی کھلائی تھی، لیکن وہ پیر بہت ہی چلاک آدمی ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی دوائی بنا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مرد بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب عورت دوبارہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ عورت سے کرواتا ہے اور عورت مجبور ہو جاتی ہے۔ عورت میں فیصلہ کرنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کر کے اپنا گھر برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اس دفعہ میں اکیلی نہیں گئی تھی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ پیر بابا نے کہا کہ وہ مجھے ایسی دوائی دے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شوہر کو ایسی دوائی دی جائے گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کام کے پیسے لگیں گے۔ انہوں نے ہم سے 4 لاکھ روپے لے لیے۔ جیسے مجھے باتوں میں الجھایا تھا، میرے شوہر کو بھی باتوں میں الجھا لیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے بھی اس کے پاس آئی تھی اور میرے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے شوہر کو سچ بتا دیتی۔ اس کے بعد اس نے میرے شوہر کو بھی دوائی دی اور مجھے بھی۔ میرے شوہر کو لگا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ جب میں وہاں پر گئی تھی تو اس نے مجھے ایک دوسرے کمرے میں بھیج دیا جہاں پر مجھے بے ہوش کر دیا گیا، لیکن میری آنکھ کھل گئی تھی کیونکہ مجھ پر بے ہوشی کی دوائی کا پوری طرح اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، پر یہ اولاد میرے شوہر کی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی کی اولاد ہے۔ ہمارے ہاتھ سے پیسے بھی گئے، میری عزت بھی گئی، لیکن خاندان کے سامنے
ہماری عزت بچ گئی۔ یہ تھی وہ کہانی جو میری کزن نے مجھے بتائی تھی، اور میرے ساتھ بھی اس کہانی کا آدھا حصہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ اولاد اس دنیا میں نہیں آتی تو ہمیں جائیداد بھی نہیں ملنی، اور میرا شوہر بھی نفسیاتی مریض بن جاتا، کیونکہ وہ پہلے ہی نارمل نہیں تھا۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر کو یقین تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، جبکہ ابھی بھی اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ نامردی ہے، کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اس پیر نے اسے باتوں میں الجھایا کہ وہ اور کسی کی بات بھی نہیں سنتا، اور میں بھی اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ اس کو سچائی بتا سکوں کہ یہ سب میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، اور اس بچے کی بھی، جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے میں کسی کو بھی یہ سب کچھ نہیں بتا رہی۔ اس دن تم میرے پیچھے پڑ گئے، تم نے مجھے قسم دینا شروع کر دی، اور میں نے بھی غصے میں تمہیں بتا دیا۔ میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میں خود جا کر چھری کے اوپر گر گئی تھی، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میری اپنی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ میں گھر آ گئی اور دن رات اس بارے میں سوچنے لگی، کہ ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، میری شکل عجیب سی نکل گئی۔ میرا شوہر یہ کہنے لگا کہ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، اور وہ بھی گہرے صدمے اور ڈپریشن میں چلا گیا کہ اب اس کا کیا ہوگا، وہ تو کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کے چلی جائے گی، اور اس کی عزت بھی نہیں رہے گی۔ میں دن رات روتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ اگر یہ علاج کسی ڈاکٹر سے کروا لیا ہوتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کیا مجھے بھی اپنے گھر گرہستی بچانے کے لیے اس پیر کے پاس چلے جانا چاہیے تھا؟ اور جو میری کزن نے کیا مجھے بھی وہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ کیا میں اپنے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر سکتی تھی تو پھر مجھے بھی تو سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور مجھے یہی کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بھی واپس جاؤں گی اور 4 لاکھ بھی کسی طرح دے دوں گی، اپنا زیور اس کو دے دوں گی، لیکن جو غلطی کی ہے اس کو سدھاروں گی۔ میں اس پیر صاحب کے پاس جا رہی تھی اور میں نے اپنا زیور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرے قدم رک گئے۔ وہ شاید میرا ضمیر تھا جو جاگ گیا تھا، یا خود اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مجھے اس غلط راستے پر نہیں جانا، ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا گناہ نہیں کرنا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے اس کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے دھکے دیے، یہاں تک کہ وہ مجھے طلاق بھی دینے لگا۔ لیکن اس کی زبان رک گئی، اس نے گھر کی چیزیں توڑنی شروع کر دیں۔ گھر والے بھی آگے کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا۔ نہ جانے کتنے دن تک روز ہماری لڑائی ہوتی رہی۔ جو مجھ سے معافی مانگی تھی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک رکھا جیسا کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں اس قابل تھی۔ پھر ایک دن اسے مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن تم نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ اس بات کے لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بس ایک ساتھ رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے، سمجھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور تم بھی یہ سب کچھ بھول جانا۔ لیکن میں یہ سب بھول نہیں سکتی تھی، میرا وزن کم ہو گیا تھا، میں زندہ لاش بن گئی تھی، دن رات روتی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے تسلی دیتا تھا لیکن مجھے کوئی بھی تسلی اپنی نہیں لگتی تھی۔ یہ احساس گناہ مجھے آہستہ آہستہ مار رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مجھے خون کی سخت کمی ہو گئی ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو میں مصنوعی خون پر لگ جاؤں گی، یعنی اگر مجھے خون لگتا رہا تو میں زندہ رہوں گی، میری باڈی خون بنانا چھوڑ دے گی۔ میرا شوہر بھی اب میرے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ پھر ہمیں کسی نے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جو باہر کے ملک سے آیا تھا اور مرد و خواتین کے امراض کا ماہر تھا۔ ہم نے اس کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ہم علاج کریں گے کہ شاید آپ کے شوہر کا جو سسٹم خراب ہو گیا ہے وہ پھر سے ایکٹیو ہو جائے۔ اس نے 1 سال تک علاج کیا۔ یہ 1 سال بھی ہمارے لیے بہت مشکل اور درد بھرا تھا۔ پیسے کو ہم نے پانی کی طرح بہایا، میرا زیور بھی بک گیا، میرا سامان بھی بکنے لگا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ خاندان والے یہ سمجھتے تھے کہ میرا شوہر میرا علاج کروا رہا ہے، اس لیے وہ مجھے باتیں کرتے تھے کہ بیمار بیوی لے کر آ گیا، سارا کچھ بیچ رہی ہے، بدقسمت ہے۔ جب یہ علاج مکمل ہو گیا تو اس نے ہمیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی یعنی IVF کا مشورہ دیا اور ہم لوگوں نے یہی کروایا۔ ہمارے کیس میں صرف 3% چانس تھے اور ڈاکٹر کے مطابق صرف
3 ہی ایسے انڈے تھے جن سے بچے بننے کی امید تھی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت بری نہیں تھی، میں تو اپنے شوہر کو احساس محرومی سے بچانا چاہتی تھی، اسی لیے اللہ کا کرم ہو گیا اور میرے ہاں 2 بچوں کا حمل ہو گیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن یہ بچے بھی بہت کمزور تھے، ان کو بچانے کے لیے بھی ہماری سانسیں اٹک گئی تھیں۔ روز ڈاکٹر کہتا تھا کہ نہیں بچیں گے، دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کے سامنے سسک سسک کر اپنے بچوں کی جان مانگی، اور پھر میرے بچے خطرے سے باہر آ گئے اور ہم ان کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، شاید اسی لیے کہ میری نیت صاف ہے، میرے ساتھ کوئی بہتری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اور بچے نہیں ہوں گے، پر ہمارے لیے 2 بچے ہی کافی ہیں، ہم ان کو پال لیں گے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھیں گے۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ جہالت تھی۔ میں اپنے بچوں کو کبھی اتنا جاہل نہیں بناؤں گی کہ وہ کسی کی باتوں میں آ جائے۔ وہ پیر پکڑا گیا کیونکہ اس نے کسی ایسے انسان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا جو اس سے زیادہ تعلقات رکھتا تھا، اس لیے اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ مجھے آج بھی یہ سب کچھ یاد آتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اپنے اوپر غصہ آتا ہے۔ میری صحت بھی پہلے سے بہتر ہے، میرا شوہر مجھے تسلی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کر مجھے جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ لیکن میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔